ہم دنیوی طریقے سے آزادی کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب لفظ آزادی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ شاید آپ اس کو پورے طور پہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن جنہوں نے قیدیوں میں جا کے منادی کی ہے وہ جانتے ہیں کہ قیدیوں کے لیے آزادی کا مطلب کیا ہے۔ کوئی شخص بھی سوراخوں کے پیچھے بند نہیں رہنا چاہتا، کسی کمرے یا چار دیواری تک بند نہیں رہنا چاہتا، اور چاہتا ہے کہ جیسی زندگی وہ بسر کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہو، ادھر ادھر آنے جانے کی آزادی ہو، کھانے پینے کی آزادی ہو، پہننے کی آزادی ہو، چلنے پھرنے کی آزادی ہو۔ لیکن کسی نے آزادی کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا اگر آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ اپنے شوق سے اس چھڑی کو گھما سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چھڑی کو بڑی آزادی کے ساتھ گھما سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ چھڑی کسی دوسرے کو چھو گئی وہاں پر آپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی خوشی کے لیے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کو گھمانے تک تو آزادی ہے، لیکن اس چھڑی کے ذریعے کسی دوسرے کا نقصان کرنے کی آزادی نہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سڑکوں پہ کل کیا حالات تھے، نوجوان بائکس کس طرح سے چلا رہے تھے، انہوں نے وہ بفریں نکالی ہوئی تھی، اور بچوں نے اور بڑوں نے بھی ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو پھونکتے ہیں زور زور سے، باجا سا بجاتے ہیں، یعنی یہ حال تھا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی شخص چل رہا ہے تو آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اس کے کان میں جا کے کرنی پڑتی تھی، اس قدر شور تھا۔ تو چھڑی کی مثال سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جہاں کسی دوسرے کو آپ کی آزادی سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ آزادی جو ہے وہ آزادی نہیں۔ اور ماہرین نے آزادی کا جو مفہوم بیان کیا ہے، تعریف بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی نے جو پابندیاں آپ پر عائد کی ہیں ان پابندیوں کے اندر رہ کر وقت گزارنے کا نام آزادی ہے۔ کیا آپ کو سگنل توڑنے کی آزادی ہے؟ جی، اگر آپ سگنل توڑیں گے تو جس کا سگنل کلیئر ہے کیا آپ کی اس سے ٹکر نہیں ہو سکتی؟
تو آپ کو روڈ پہ جانے اور گاڑی میں بیٹھنے اور گاڑی کو ڈرائیو کرنے کی آزادی ہے، لیکن گاڑی کے ذریعے کسی دوسرے کا نقصان کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ ہم نے گایا، بڑے جوش سے گایا کہ ہم زندہ قوم ہیں، آئندہ قوم ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ہی ملک کے حالات دیکھیں تو کیا ہمارے عظیم قائد نے، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لیے سٹرگل کی تھی کہ جو ملک میں اپنے لوگوں کو دوں، وہاں پہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کے ساتھ جو مرضی سے دور کرتا ہے؟ کیا اس لیے پاکستان بنا؟ بالکل نہیں، بلکہ ان کی تقاریر اگر آپ سنیں تو بڑی زبردست تقاریر ہے، اور تمام شہریوں جو ریاست پاکستان کے شہری ہیں ان سب کے لیے آزادی اور مساوات اور برابری کا ذکر ان کی تقریروں میں ملتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں تک تو یہ بات ہے، لیکن عملی زندگی میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے۔ جو بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی کو کھا رہی ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کچل رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں آزادی کی تعریف قطعاً سامنے نہیں رکھی جاتی کہ معاشرے نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان پابندیوں کے اندر رہ کر وقت گزارنے کا نام آزادی۔ یونانی زبان کا لفظ ایلیوتھیریا، یہ بڑا گہرا لفظ ہے۔ یہ اس آزادی کو بھی بیان کرتا ہے جو لوگ کسی کی غلامی سے نکلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ایلوتھیریا ہے۔ لیکن مسیحی ٹرم میں، مسیحی معنوں میں، مسیحی اصطلاحات میں حقیقی آزادی دینے کے لیے تو ہمارا خداوند آیا تھا، جس نے یہ کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ حقیقی آزادی مسیح یسوع میں ہے، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ اور 8ویں باب کی یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی آزاد کرتی ہے۔
دنیوی طور پہ، ریاستی طور پہ، ملکی طور پہ، قومی طور پر آزادی اور چیز ہے، لیکن مسیح یسوع میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کی قید سے نکل کر ہمارا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں چلا جائے، ہم خدا کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور پھر زندگی کے ہر ایک شعبے میں وہ ہمیں آزاد کرتا چلتا ہے۔ یہاں اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم جو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو ابھی تک کئی قسم کے شکوک و شبہات کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، شک کی قید میں ہیں؟ بہت سے ہیں جنہوں نے اپنے نظریے بنائے ہوئے ہیں، بائبل کچھ کہتی ہے اور وہ اپنے ہی نظریات پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ ہستی جس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا، وہ اس ہستی کی تعلیم پر، یہ غور سے سنیے کیونکہ میں معاشرے میں چلتا پھرتا ہوں، لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں کرتے ہوئے، اس لیے میں نے کہا غور سے سنیے، لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد جس باتوں پہ عمل کرتے آئے ہیں وہ بڑی ہیں اور کلام کی باتیں چھوٹی ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں میرے عزیزو، ہمارا کون سا بزرگ، کون سا بڑا خداوند یسوع سے زیادہ بڑا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ وہی جو الفا اور اومیگا ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، جو زندگی کا مالک ہے، جو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے زمین پہ آیا، کیا ہمارا کوئی بڑا اس سے بڑا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تو پھر لوگ مسیح کی تعلیم کی باتوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کرتے چلے آئے ہیں اور ہم نے بھی یوں ہی کرتے چلے جانا۔ ابھی تک لوگ آزاد نہیں، بپتسمہ لے لیا ہے، پاکشاہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن حقیقی آزادی سے جو خداوند ہمیں دیتا ہے اس سے ابھی تک وہ ناواقف ہے۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح میں سب سے بڑی آزادی جو ہے وہ گناہ کی غلامی سے آزادی ہے، اور جو گناہ کی غلامی میں اب تک ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ وہ انسان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خداوند یسوع مسیح میں حقیقی آزادی پانے کی ضرورت ہے۔ غلطیوں 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ کس چیز سے آزاد رہنے کے لیے؟ گناہ کی غلامی سے آزاد رہنے کے لیے اس نے ہمیں بنایا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اب بھی گناہ کے ماتحت ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی سے مراد یہ ہے خدا کے قوانین کو
अपनी जिंदगी पर लागू करना। हम गाते तो हैं रब खुदावंद बादशाह है, लेकिन अगर हम उसकी बादशाही के कवानीन जो ये किताब मुकद्दस हमें बताती है, अगर उन्हें नहीं फॉलो करते तो इसका मतलब ये है कि हम बादशाह कहकर भी उसके नाफरमान होते हैं। जहाँ बतौर पाकिस्तानी कौम हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, जश्न आज़ादी मुबारक हो, तो वहाँ मसीही होने के नाते से जो लोग गुनाह की कैद से आज़ाद हो चुके हैं उनको भी ये जश्न आज़ादी मुबारक। लेकिन जो अभी तक तरह तरह की आदतों के गुलाम हैं, उन्हें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। याद रखिए, जमीन पर हमारी जिंदगी किसके इख्तियार में है? मजमूई तौर पे खुदा के इख्तियार में है, लेकिन सतही तौर पर हमारे इख्तियार में भी है। यही वजह है कि हम बहुत जगहों पर अपनी मर्जी कर जाते हैं। क्या करते हैं कि नहीं करते? खाने में, पीने, पहनने में, इधर उधर आने जाने में, तो फिर खुदा हमारी इबादत भी ना करता। इसलिए मर्जी दी गई है कि देखे क्या ये इंसान मेरा नाफरमान होता है या फरमान। याद रखिए, हम में से किसी को ये मालूम नहीं देखी। जिंदगी उम्मीद पर कायम है, लेकिन उम्मीद के ऊपर भी एक हस्ती है जिसका नाम खुदा है। अभी जो घराना इस वक्त इस इबादत में हमारे साथ शरीक है, और आप सामने भाई रोबन की तस्वीर भी देख सकते हैं। गमनाक इंदोहनाक बात है कि 1 साल हुआ कि वो हमसे पिछले 14 अगस्त, क्या उन्हें पता था? लेकिन अगर आज भाई रोबन के लिए हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुदावंद में खुदा ने उन्हें गुनाह की कैद से आजाद किया था, खिदमत बख्शी थी, और उन्होंने हमारे दरमियान रहकर खिदमत को बड़ी वफादारी के साथ सरअंजाम दिया। इसीलिए ये लिखा है, दौड़ के इख्तिताम तक पहुंच गया हूँ, मैंने ईमान को महफूज रखा है। अब ये तो बात हम कर रहे हैं अपने उस भाई के लिए जो 1 साल से खुदा की हुजूरी में उसकी तारीफ और तमजीद करने वाली भीड़ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस आयत को थोड़ा सा तब्दील करके अपने और आपके लिए भी लेना चाहता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ, मैं ये हर शख्स अपने अंदर से पूछे, क्या मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा या लड़ रही हूँ? क्या मैं दौड़ के इख्तिताम तक इस ईमान में कायम रहूंगी? मैं ईमान को महफूज रख रहा हूँ, रख रही हूँ? ये हम में से हर एक अपने आप से पूछे।
اگر اچھی کشتی لڑی جا رہی ہے اور ایمان کو محفوظ رکھا جا رہا ہے تو پھر دوڑ کامیابی سے مکمل ہوتی ہے۔ اور اگر اچھی کشتی نہیں لڑی جا رہی تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں، خداوند میں آزادی پانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گناہ کی قید سے نکل آئیں گے تو خدا کے فرزند بن گے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آزاد کیے گئے، جن قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے میرا خداوند آیا تھا، جن اندھوں کو بینائی دینے کے لیے وہ آیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بینائی مل چکی ہے، جن کو قید سے رہائی مل چکی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو انسان کے اندر ہے، جو خدا اور اس کے درمیان رکاوٹ کا باعث ہے۔ آزادی کا ایک مطلب یہ بھی ہے رکاوٹوں کو دور کرنا۔ تو بہت سی زندگیوں میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، آپ ان زندگیوں کو رکاوٹوں کو دور کریں، اور جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی کی کہ جو ٹیلے اور جو گھاٹیاں ہیں، یہ اونچ نیچ جو زندگی میں ہے، اس کو برابر کیا جائے تاکہ ہر بشر خدا کی نجات دے۔ میرے عزیزوں، خداوند میں آزادی پانے کی ضرورت ہے۔ جو خداوند میں گناہ سے آزادی پا لیتے ہیں وہی آسمانی مقاموں میں بٹھائے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے بھائی روبن جو خدا کی حضوری میں ہے، وہ غمگین نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے بھائی غمگین نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ تو جلال میں داخل ہو چکے۔ غمگین فانی بدن ہوتا ہے، یعنی وہ بدن جس کو فنا ہو، جس نے فنا ہونا ہو، غم اس میں ہوتا ہے۔ جلالی بدن میں فنا یا گناہ یا غم نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ تو جو جلالی جامے پہن چکے ہیں وہ خدا کی حضوری سے مکمل طور پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، ان کے گھرانے کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنی زندگی کے لیے بھی دعا کریں کہ اے خداوند مجھے مسیح یسوع میں حقیقی آزادی عطا فرما۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔